السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا سبق، اور آج ہم ایک نیا موضوع شروع کر رہے ہیں، اور وہ ہے کتاب الصوم، یعنی روزے کے مسائل۔ معزز خواتین و حضرات، روزے کا لفظ ہماری اردو یا پنجابی زبان میں استعمال ہوتا ہے، انگریزی میں اس کو فاسٹنگ کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اس کے لیے لفظ الصوم یا صیام استعمال ہوتا ہے، اور اس کا لغوی معنی امساک ہے۔ امساک کا معنی رک جانا، اور اہل لغت یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان کھانے سے، پینے سے، گفتگو سے، نکاح سے اور گھومنے پھرنے سے رک جاتا ہے تو اس کے لیے لفظ صام یصوم صوما استعمال ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے عربی زبان کی کچھ مثالیں دی ہیں کہ کہتے ہیں صام النہار، جب شدید گرمی ہوتی ہے، سورج سر کے اوپر ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ دن جو ہے وہ رک چکا ہے۔ اور صامت الریح، جب شدید حبس ہو تو کہا جاتا ہے ہوا رک چکی ہے۔ اور ماء صائم، رکا ہوا پانی۔ اور پھر قرآن میں سورہ مریم میں 26ویں آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدہ مریم کے بارے میں فرمایا ہے، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے اپنے اللہ کی رضا کے لیے آج روزے کی نذر مانی ہوئی ہے، اور میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ تو یہاں پر صوم سے مراد گفتگو سے رکنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اونٹ اپنی جگہ پر، بلکہ اگر کوئی گھوڑا اپنی جگہ پر جم کر کھڑا ہو جائے تو اسے عربی زبان میں خیل صیام کہتے ہیں۔ یہ میں لغوی تعریف پر زیادہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کا تعلق جو شرعی تعریف ہے اس کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ اس حوالے سے اہل علم نے اور بھی بہت کچھ کہا، کیونکہ عربی زبان بہت وسیع ہے، لیکن میں اختصار کے تقاضوں کے پیش نظر بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ شرعی زبان میں روزے کی تعریف کیا ہے کہ خاص قسم کا امساک، خاص قسم کی چیزوں سے رک جانا، اور ظاہر بات ہے ان میں کھانا ہے، ان میں پینا ہے، ان میں ازواجی تعلقات ہیں، ان میں لغویات ہیں، ان میں فضولیات ہیں، ان میں لڑائی جھگڑا ہے، ان میں حرام قسم کی گفتگو ہے، ان میں گالی گلوچ ہے، اور اس کا تعلق طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے کیوں فرض کیے، اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب تو یہ کہ عبادات میں کیوں کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے رب سے یہ بات پوچھ سکیں کہ الہ العالمین آپ نے یہ کام کیوں کیا۔ اللہ رب العزت جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کا مقصد دراصل پرہیزگاری ہے، جو کہ تقریباً تمام
عبادات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور پھر اگر اس کو ایک اور زاویے سے دیکھا جائے تو معزز خواتین و حضرات، آج کی جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ فاسٹنگ جو ہے وہ بہت سارے جسمانی مسائل کا حل ہے، شرط یہ ہے کہ اس کو اصولوں کے مطابق رکھا جائے۔ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم سحری کے وقت بھی 2 آدمیوں کا کھانا کھا جاتے ہیں، افطاری کے وقت تو 2 بھی یا 3 4 کا بھی کھا جاتے ہیں، تو روزے کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جو ابھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ آگے چلیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل سے ہم انشاءاللہ حدیث پڑھنا شروع کریں گے اس حوالے سے۔